میرا نام عمیر ہے۔ میں کراچی شہر میں رہتا ہوں۔ ہم 3 دوست ہیں، عمران اور مظہر۔ ہم ہر وقت ساتھ رہتے، ہر کام، کھیلنا کودنا، کھانا پینا، پڑھائی لکھائی، سب کچھ ہمارا ایک ساتھ ہی ہوتا تھا۔ میرا دوست عمران اصل میں گاؤں سے تعلق رکھتا تھا۔ وہ اپنی پڑھائی مکمل کرنے اپنے ماموں کے گھر آیا ہوا تھا۔ یہاں کراچی شہر میں وہ اکثر ہمیں اپنے گاؤں کی باتیں بتاتا۔ وہ چھٹیوں میں گھر جاتا تو واپسی پر ہمارے لیے گاؤں سے بہت سے تحفے لے کے آتا، فروٹ، دیسی گھی وغیرہ۔ وہ ہمیشہ ہمیں گرمیوں کی چھٹیوں میں گاؤں آنے کی دعوت دیتا۔ اب کی پھر اسکول میں گرمیوں کی چھٹیاں ہونے والی تھیں۔ اس نے ہمیں کہنا شروع کر دیا کہ اب کی چھٹیاں تم لوگوں نے میرے ساتھ گاؤں گزارنی ہے۔ ہم دونوں دوستوں نے اپنے گھروں سے اجازت لے لی اور نعمان کے ساتھ جانے کا پروگرام بنانے لگے۔ ہمیں اس بار شدت سے چھٹیوں کا انتظار تھا۔ آخر ہمارے انتظار کے دن ختم ہوئے اور اسکول سے ہمیں چھٹیاں ہو گئیں۔ ہم نے پیکنگ کی اور نعمان کے ساتھ اس کے گاؤں روانہ ہوئے۔ راستے میں ہم نے بہت انجوائے کیا کیونکہ عمران کے ابو بھی ہمارے ساتھ تھے۔ انہیں وہیں گاؤں کے نزدیک کسی کام سے جانا تھا، اس لیے وہ ہمیں اپنے ساتھ اپنی گاڑی پر لے گئے۔ سارا راستہ ہم سب نے خوب مزے کیے اور ہم لوگ شام تک نعمان کے گاؤں اس کے گھر پہنچ گئے۔ نعمان کے گھر والوں نے ہماری خوب خدمت کی۔ عمران کے ابو ہمیں گاؤں اتار کر آگے روانہ ہو گئے اور کہہ کر گئے کہ 2 سے 3 دن کا کام ہے، واپسی پر تم دونوں کو ساتھ لے جاؤں گا۔ ہم بہت خوش تھے۔ رات کا کھانا کھا کر ہم سو گئے۔ صبح ہم جلدی اٹھے۔ نعمان نے ہمیں ناشتہ کروایا۔ ناشتہ کر کے ہم گاؤں کی سیر کے لیے چل دیے۔ گاؤں کا صبح صبح کا نظارہ بہت ہی حسین تھا۔ ہم کھیتوں میں پھر رہے تھے کہ وہیں میری نظر ایک پاگل پر پڑی، جو کہ دیکھنے میں کوئی 30-35 سال کا لگ رہا تھا۔ وہ مٹی میں بیٹھا تھا، میلے کپڑوں میں۔ وہ مٹی اٹھا کر اپنے سر میں ڈال رہا تھا۔ نعمان نے جب دیکھا میں اسے غور سے دیکھ رہا ہوں تو نعمان نے میرے پاس آیا اور میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، کیا دیکھ رہے ہو؟ میں نے کہا، اس پاگل کو دیکھ رہا ہوں۔ نعمان نے کہا، اس پاگل کی بھی عجیب داستان ہے، یہ اپنے کیے کی سزا کاٹ رہا ہے۔ میں اور عمران نعمان کو دیکھنے لگے۔ میں نے حیرت سے نعمان کو دیکھا، کیا مطلب، کیا ہوا تھا اس کے ساتھ، یہ کیوں پاگل ہوا؟ میرا تجسس دیکھ کر نعمان وہیں بیٹھ گیا اور ہمیں بھی ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا، لہٰذا ہم بھی نعمان کے ساتھ بیٹھ گئے۔ نعمان نے بتانا شروع کیا۔ اس نے بتایا کہ یہ ہمارے گاؤں کے چودھری کا بیٹا ہے۔ چودھری کے 2 بیٹے اور 1 بیٹی تھی۔ بہت خوشحال گھرانہ تھا، مگر اس کی بے وقوفی اور لالچ حسد نے سب ختم کر دیا، کہیں کا نہ چھوڑا انہیں۔ یہ بڑا بیٹا تھا، بڑے ہونے کے ناطے سب کا لاڈلا، ہر فکر سے بے نیاز۔ اس کی پیدائش کے 10 سال بعد چودھری کے گھر جڑواں بچے ہوئے، 1 بیٹا اور بیٹی۔ یوں تو یہ سب کا لاڈلا تھا، مگر جڑواں بہن بھائی کے آنے کے بعد پیار بٹ گیا اور یہ دونوں بہن بھائی سے نفرت کرنے لگا۔ انہیں کبھی پیار بھری نظروں سے نہیں دیکھا، ہر وقت ان دونوں کو تنگ کرتا، انہیں مارتا پیٹتا۔ چودھرانی جی بہت پریشان ہوتی تھی اس کی حرکتیں دیکھ کر۔ وہ اکثر چودھری سے اس کی شکایت کرتی، مگر چودھری جی بچہ ہے کہہ کر ٹال دیتے۔ یہ باپ کا لاڈلا بھی بہت تھا، ہر وقت ہر کام میں باپ کی حمایت حاصل تھی، جس کی وجہ سے یہ مزید بگڑ گیا۔ بیجا لاڈ پیار نے مغرور، خودسر اور ضدی بنا دیا تھا۔ نہ پڑھائی لکھائی میں یہ ٹھیک ہوا، جبکہ اس کے برعکس اس کے دونوں بہن بھائی پڑھائی لکھائی میں کافی ذہین تھے۔ وہ ہمیشہ پوزیشن لیتے اور یہ فیل ہوتا، مگر چودھری کا بیٹا ہونے کی وجہ سے کوئی بھی اسے فیل نہیں کرتا۔ مگر سب کو پتا تھا کہ یہ کیسے پاس ہوتا ہے، مگر کسی میں کچھ بولنے کی ہمت نہ تھی۔ اس کے دونوں بہن بھائیوں نے میٹرک میں اعلیٰ نمبر حاصل کیے۔ وہ ڈاکٹر بننا چاہتے تھے، اس لیے پڑھنے کے لیے شہر جانا چاہتے تھے۔ ماں باپ راضی ہو گئے، مگر یہ لڑنے لگے، کیا ضرورت ہے آگے پڑھنے کی، ہمیں زمینیں ہیں، جاگیریں ہیں، یہ کون سنبھالے گا، چھوڑو یہ پڑھائی لکھائی، ڈاکٹری واکٹری۔ اور بہن کو بھی ڈانٹ دیا کہ یہ پڑھنے کے لیے لڑکوں کے ساتھ بیٹھے گی، خاندان کا نام خراب کرے گی، عزت ڈبوئے گی۔ مگر اس کے بھائی نے ماں باپ کو منا لیا اور وہ دونوں شہر پڑھنے چلے گئے۔
اور یہ ہاتھ ملتا رہا، مگر جاتے جاتے اس نے بہن سے کہہ دیا کہ اگر کوئی غلط خبر تیری ملی تو زندہ دفنا دوں گا۔ اس کی بہن قسم کھاتی ہوئی چلی گئی۔ ادھر وہ دونوں پڑھائی کو مکمل کر رہے تھے اور یہ ادھر زمینیں دیکھ رہا تھا، اپنی چودراہٹ جھاڑتا تھا غریبوں پر۔ اسی بیچ چودھری نے اس کی شادی کر دی۔ سال بعد اللہ پاک نے اسے بیٹے سے نوازا۔ بیٹے کی پیدائش کے بعد یہ اور مغرور ہو گیا۔ ادھر اس کے بہن بھائی پڑھائی مکمل کر کے ڈاکٹر بن کے آ گئے۔ سب بہت خوش تھے، پورے گاؤں میں خوشیاں منائی گئی، سب نے انہیں سوار آنکھوں پر بٹھایا، سب مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے۔ ہمارے گاؤں کی پہلی لڑکی تھی جو ڈاکٹر بنی تھی، ہمارے گاؤں کا نام روشن کیا۔ سب خوش تھے، مگر جہاں خوشیاں تھیں وہیں یہ نفرت کی آگ میں سلگنے لگا۔ اب چودھری گاؤں میں ہاسپٹل بنانا چاہتا تھا۔ دونوں بہن بھائی کی بھی یہی خواہش تھی، مگر یہ کہتا تھا کہ کیا فائدہ فضول اتنی زمین ضائع کرنے کا۔ مگر اس کی ایک نہ چلی اور گاؤں میں ہسپتال بننا شروع ہو گیا۔ اسی بیچ اس کی بہن کے لیے ایک ڈاکٹر کا رشتہ آیا جو ان کے ساتھ ہی پڑھتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ شادی کر کے یہاں ہی گاؤں میں رہے اور ہاسپٹل مل کر کام کرے۔ سب اس رشتے کے لیے راضی تھے، کسی کو کوئی مسئلہ نہ تھا، مگر یہ سب اسے برداشت نہ۔ الٹا بہن پر الزام لگانے لگا اور اسے مارنے لگا۔ یہ کہتا شہر سے منہ کالا کر کے آئی ہے، جو پیچھے پیچھے لڑکا آ گیا۔ سب نے اسے سمجھایا ایسا کچھ نہیں ہے۔ دوسرا اس سے یہ کہہ کر بات ختم کرنے کی کوشش کی کہ غیر برادری میں شادی کرنے سے جائیداد غیر برادری میں جائے گی۔ اس سے جو بن پڑا کیا، مگر یہاں بھی اس کی ایک نہ چلی اور یہ ہاتھ ملتا رہ گیا۔ الٹا بہن کی شادی تاریخ طے ہو گئی اور یہ نفرت کی آگ میں اندھا ہو گیا۔ یہ کسی بھی صورت میں رشتہ ختم کروانا چاہتا تھا۔ اس نے عین شادی کے دن جب بہن دلہن بن کے رخصت ہو رہی تھی، اس نے ان پر حملہ کروا دیا اور وہ دونوں موقع پر ہی دم توڑ گئے۔ جب گھر والوں کو یہ خبر ملی تو قیامت ٹوٹ پڑی ان پر۔ بہن جو ابھی سرخ جوڑے میں رخصت ہوئی تھی، اس کی لاش باہر آنگن میں پڑی تھی، ساتھ اس کے شوہر کی لاش خون میں لت پت پڑی تھی۔ اس کے بھائی کو پورا شک تھا کہ یہ سب اس نے ہی کیا ہے۔ وہ اس سے الجھ پڑا اور دونوں بھائیوں میں ہاتھا پائی ہو گئی۔ اس نے اپنے بھائی پر فائر کھول دیا۔ گولی اس کے بھائی کے دماغ کو چیرتی ہوئی، جو اس کا بیٹا پاس ہی کھڑا یہ سب دیکھ رہا تھا، اس کو لگی اور اس طرح ایک ساتھ دو لاشیں اور گر پڑی۔ یہ سب دیکھ کر چودرانی بے ہوش ہو گئی اور چند دن کومے میں رہ کر دنیا سے چلی گئی، جبکہ اس کا باپ اسی وقت ہارٹ اٹیک سے دم توڑ گیا۔ اس کی بیوی بھی اسے چھوڑ کر چلی گئی اور یہ پاگل ہو گیا ماں باپ بیٹے کی لاش دیکھ کر۔ دیکھا اس کے غرور حسد نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ سارا گاؤں اب اس سے نفرت کرتا۔ میں نعیم کی ساری باتیں سن کر پریشان ہو گیا۔ ہم مزید 2 دن اور گاؤں رکے، مگر ان 2 دنوں میں جب بھی اس پاگل کو میں دیکھتا میرا دل جلتا اور سوچتا کہ اگر اس نے اپنے بھائی کو بھائی سمجھا ہوتا تو آج سب خوش ہوتے، ایک بڑا ہاسپٹل ہوتا، وہ خود بھی خوش ہوتا اور شان سے جیتا، سب کے ساتھ اس گاؤں میں خوش ہوتا۔ مگر افسوس اس کی جلن حسد نے سب ختم کر دیا۔ 2 دن بعد عمران کے ابو آ گئے اور ہم دونوں نعیم کا شکریہ ادا کر کے واپس کراچی کے لیے روانہ ہو گئے۔ سارے راستے ہم دونوں کا موضوع وہ پاگل ہی رہا۔